تربیت اولاد یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے. ہماری اولاد ہمارا کہنا مانتی ہے تو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت دینی کرنی چاہیے. دینی معاملات میں صبح میں خود اٹھوں گا نا تو میرا بچہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے گا. جب میں نہیں اٹھوں گا نا تو بیٹا تو چلا جا مسجد. یہ نہیں ہو سکتا، امپاسبل، ناممکن ہے کہ وہ چلا جائے. بچے آپ کی اور میری زبان، آپ کے اور میرے کریکٹر، عمل کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. ہمارے بھاشن دینے سے، ہمارے لیکچر دینے سے نہیں سیکھتے. یہ یاد رکھیں، جو ہم کریں گے نا وہ وہی کریں گے. ہم جو کہیں نا میں 10 منٹ تقریر کی تھی بال دے گبا کے وہ اکسی پیو پتہ نہیں کہنے چپ کرے سے. اس نے ہماری باتوں کو نہیں دیکھنا، ہمارے طرز عمل کو دیکھنا ہے، ہمارے بیہیویئر کو دیکھنا ہے. تو بیہیویئر بچوں کے سامنے ایسا. ایک بچے نے حفظ قرآن کیا ہے، ماں باپ نے بڑا اس کو ہیلپ کیا. میں نے ان کے ماں باپ سے ملاقات میں ایک بات پوچھی کہ آپ کے بچے نے چھوٹی عمر میں حفظ کیا ہے. اس کی والدہ اور والد نے جو بات کہی ہے نا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہاں حضرت قاری صاحب نے تو حفظ کرایا، اس کی بہت بڑی محنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ساتھ ماں باپ کا تعاون بھی چاہیے نا. حضرت قاری صاحب بیٹھے ہیں، نصف صدی ہو گئی، اللہ نے قرآن کی خدمت لی، اللہ قبول فرمائے. ان سے پوچھیں جو ماں باپ ساتھ تعاون نہ کرے وہ بچہ کیسے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. استاد لیکن گھر والے ساتھ تعاون. تو ماں باپ کہتے ہیں ہمارا تعاون کیا تھا، باقی پڑھاتے تو قاری صاحب تھے لیکن ہم اسے شوق دلاتے تھے. شوق یوں نہیں دلاتے تھے بیٹا قرآن پڑھ لو ثواب کا کام ہے، یوں نہیں کہتے تھے. ہم کیا کرتے، روزانہ دوسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن یا کسی تقریب میں والد بیٹھ کے والدہ کو کہتا، اس اپنی بیوی کو سناتا، بیٹے کو، اس کو نہ مخاطب نہ کرتا، اپنی بیوی کو کہتا میں آج ایک جگہ گیا تھا، ایک حافظ قرآن ٹھہرے تھے، لوگ اس کی بڑی عزت کر رہے تھے، اس حافظ کی بلے بلے ہو رہی تھی، اس حافظ کی بہت عزت تھی اور بہت لوگ خوش ہو رہے تھے کہ حافظ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے. تو بچے کے برین واش ہو رہا ہے نا کہ حفظ قرآن کی بڑی ویلیو. کبھی کسی حافظ قرآن کو گھر میں بلایا اور اس بچے کو آ کر یہ بیٹا یہ آپ کا انعام ہے، یہ آپ رکھ لیں. اپنا بیٹا دیکھ رہا ہے، اچھا بیٹا تم بھی کچھ رکھ لو، وہ حافظ تھا اسی لیے میں نے اسے پہلے دیا ہے، سوری بیٹا آپ ناراض نہ ہونا. یہ جملہ بیٹے کے دل میں گھر کر جائے گا کہ باپ میرا ہے، مجھے پہلے پیسے نہیں دیتا، اس کو دے رہا ہے. اچھا حفظ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے. اچھا پھر حفظ قرآن کے فضائل گھر میں بیٹھ کے سناؤ. بچے کو نہ کہو بیٹا تو حفظ کر، یہ فضیلت ہے. ایک دوسرے سے، جسے کہتے ہیں نا ایک دوسرے سے ہم ڈسکس کریں تو بچے سنیں گے. تو ہم اپنی اولاد کی تربیت پر کچھ تو دیکھیں. جس کا بیٹا پیدا ہو جائے نا اس کو اپنے بول چال میں، اپنے رہن سہن میں، اٹھک بیٹھک میں فرق کر دینا چاہیے. اب وہ نہیں ہے جو پہلے تھا، جو پہلے آزادی رہی اب وہ نہیں ہے. اب اس کو کچھ دیکھنا چاہیے. ایک بوڑھے بزرگ نے مجھے کہا کہ جلے پیو تے پوتر دی جتی دے ناپ ہکو جیا تھی وجہ تو پوتر جھال کے پیو جھال کے پوتر نہ للاوے. یہ اس کا جملہ ضائع نہیں ہے کہ باپ اور بیٹے کی جوتی کا نمبر ایک جیسا ہو گیا نا تو اب والد کو تھوڑا خیال کر کے بولنا چاہیے کہ وہ جواب دے سکتا ہے، رپلائی کر سکتا ہے.